بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 7 کلاس. تو 7 کلاس کا لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیپٹر ہے فرسٹ یونٹ جو ہے اس کو ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے. تو ٹرانسلیشن میں کمپلیٹ کروا چکی ہوں. جن لوگوں نے نہیں دیکھی ہے وہ ویڈیوز کو چیک کریں. اور آج جو ہم کریں گے وہ ہے پری ریڈنگ کویشچن، اور اسی کے ساتھ ہم لوگ انکلوڈ کریں گے اس میں وائل ریڈنگ کویشچنس، اور اس میں ہم ایڈ کریں گے وائل ریڈنگ کے کویشچن اور پوسٹ ریڈنگ کویشچن، یعنی کہ سارے جو لیسن کے اندر کویشچنس ہیں جن سے کمپریہنشن بنتا ہے، انہی کویشچنس کو ہم لوگ اس میں آج کی ویڈیو میں انکلوڈ کریں گے. تو چیک کر لیتے ہیں ہمارے سارے کویشچنس. پری ریڈنگ، یہ کویشچنس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب جو انگلش میڈیم کے بچے ہیں ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے پیپر میں، اور ان کو کیا آتا ہے کمپریہنشن میں جو پیراگراف دیا جاتا ہے اس پیراگراف کے اندر سے ہی کویشچنس لے کر ان بچوں کو دیے جاتے ہیں، اور وہ کویشچنس کو انہوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے. تو جناب اس لیے یہ والے کویشچنس جو کہ لیسن کے اندر آتے ہیں وہ اکثر جو کمپریہنشن والا پیراگراف ہوتا ہے اس کے ساتھ دیے جاتے ہیں. تو ان کو چیک کر لیجئے. پری ریڈنگ پہلے سب سے ہمارے پوسٹ ریڈنگ کویشچنس ہیں. نہیں، ایکسٹریملی سوری، ہمارے ہیں سب سے پہلے پری ریڈنگ کویشچنس. ہو از دا لاسٹ رسول؟ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، اور بچپن سے ہی ہمارا جو اسلامیات کا سب سے پہلا ٹاپک رہتا ہے وہ یہی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ رسول آف اللہ. ہیو یو ہیئرڈ اباؤٹ دا لاسٹ سرمن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آگے کویشچن ہے، کیا آپ نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کے بارے میں سنا ہے؟ تو جی ہاں، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ لوگ لکھیں گے یس آئی ہیو ہیئرڈ اباؤٹ اٹ. جی ہاں، میں نے اس کے بارے میں سنا ہے. اٹ واز اے سرمن ڈیلیورڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھوڑی سی آگے ہم ڈیٹیل دیں گے. اگر آپ اتنا بھی لکھتے ہیں تو اٹس اوکے، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب آپ 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ایک لائن کا کویشچن آنسر تو نہیں نا آپ لوگ لکھ سکتے. آگے ہے اٹ واز اے سرمن ڈیلیورڈ بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا on 9 ذی الحج ان عرفات. تو عرفات ویلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو یہ خطبہ دیا تھا. وائل ریڈنگ کویشچن آگے آ جائیں گے. واٹ ڈیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اباؤٹ دا لائف اینڈ پراپرٹی آف ایوری مسلم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پراپرٹی اور لائف کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہی جو کہا تھا کہ آج کے دن کی طرح آپ کی جو ہے وہ مہذب ہے، ٹھیک ہے، زندگی اور پراپرٹی. He said your blood, your property and your honor are as sacred as this day, this month and this city. تو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت. پراپرٹی کے لیے مال کا لفظ یوز ہوگا. تمہاری جان، تمہاری مال اور تمہاری عزت اس طرح محفوظ ہیں، اس طرح سیکرڈ ہے. سیکرڈ یعنی کہ مہذب کہہ سکتے ہیں اس کو. محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جنگ کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ خون خرابہ کرنے کے لیے منع فرمایا تھا، تو اس لیے اس جگہ کے اعتبار سے اس کو محفوظ کہا گیا ہے، کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے محفوظ ہیں، اس طرح سے مہذب ہیں. ایز دس ڈے، جس طرح کہ آج کا دن. دس منتھ، یہ مہینہ. اینڈ دس سٹی، اور یہ شہر. تو یہاں پر جو ہے وہ خون خرابہ منع کیا گیا تھا. اس مہینے میں خون خرابہ منع ہے، اس دن پر خون خرابہ یعنی کہ 9 ذی الحج کو منع ہے. وہاں اس دن تو کیڑا مارنا بھی منع ہے، آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے. تو اس چیز کو لے کر یہ چیز فرمائی گئی ہے کہ کس طرح سے محفوظ ہے، جیسے کہ وہ دن، جیسے کہ وہ شہر، جیسے کہ وہ مہینہ. واٹ از ربا اور یوزری؟ تو یوزری کے لیے اب یہاں پر ہمارے پاس ایک نیا لفظ آیا ہے، ربا. یوزری کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں، میں ٹرانسلیشن میں بتا چکی ہوں کہ سود کو یوزری کہتے ہیں. ویسے سود کو انٹرسٹ بھی کہتے ہیں. یوزری از دا ایکسٹرا اماؤنٹ وچ از ٹیکن فرام دا منی لینڈر. تو جو ادھار لینے والا ہوتا ہے اس سے جو ایکسٹرا پیسے لیے جاتے ہیں اس ادھار کے اوپر،
یعنی کہ اگر کسی نے 1000 روپیہ لیا ہے اس سے جب وہ واپس کرے تو 1100 روپے لیے جاتے ہیں، تو وہ جو 100 روپیہ اوپر ہے اس کو یوزری یعنی کہ ایکسٹرا اماؤنٹ کو یوزری کہتے ہیں ود دا فکسڈ ریشو. تو وہ ایک فکسڈ ریشو کے ساتھ جب لیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک تو جب ہم کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں، مطلب کہ دو لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کاروباری طور پر پیسے ملاتے ہیں کہ بھئی 1000 تم ملاؤ 1000 میں ملاؤں گا، 2000 روپیہ ہو جائے گا، اس 2000 کی ہم کوئی چیز خریدیں گے یا کچھ کاروبار کریں گے، تو کاروبار میں اگر نفع ہو گیا، اس خریدی ہوئی چیز کو جب ہم بیچیں گے تو جو نفع ہوگا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے. یہاں پر کوئی چیز فکس نہیں کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اگر 1000 ایک نے دیا 1000 ایک نے دیا، اس میں جو فکس ہوئی جو رقم بچ گئی، جو منافع ہو گیا، 1000 روپے کی 2000 روپے کی چیزیں لی، اب وہ جب انہوں نے بیچی تو وہ 2400 کی بکی، دونوں کے حصے میں 1200 آ گیا. اب ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ 2400 کے بکیں گی یا 2200 کی بکیں گی یا 3000 کی بک جائیں گی. تو ایک ان نون طور پر ایک ڈیسیجن ہوا تھا کہ جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا، تو اس میں وہ نفع کہلائے گا. لیکن اگر ڈن کر کے دیا کسی کو کہ یہ 1000 روپے میں تمہیں ادھار کے طور پر دے رہا ہوں، جب تم مجھے واپس کرو گے تو تم مجھے 1100 روپے واپس کرو گے، یا تم مجھے اتنے % رقم اس کے ساتھ ملا کر واپس کرو گے، تو وہ جو اوپر والی رقم ہے 1000 کے اوپر والی رقم وہ سود کہلاتی ہے، یعنی کہ یوزری کہلاتی ہے. تو ود اے فکسڈ ریشو اٹس another name is interest. اس کا ایک اور نام جو ہے وہ انٹرسٹ ہے. اٹس از گیونگ زکوٰۃ ورشپ آف اللہ. کیا زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی عبادت ہے؟ یس اٹ از کاؤنٹڈ ایز دا بیسک ورشپ. جی ہاں، اس کو بیسک یعنی کہ بنیادی عبادت کے طور پر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، لیا جاتا ہے اس کو عبادت کے طور پر. جب ایمانیات اور عبادات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ایمانیات میں جیسے آتا ہے توحید، نماز، روزہ، ایمانیات میں آتا ہے سب سے پہلے توحید، اس کے بعد آتا ہے جناب یعنی کہ اللہ پر ایمان، پھر فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. اس طریقے سے جب عبادات کو لیا جاتا ہے تو عبادات میں آتا ہے توحید، سب سے پہلے کلمہ طیبہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. تو زکوٰۃ جو ہے 5واں رکن ہے، تو یہ اس لیے عبادت ہی ہے. all the Muslims who are able to pay it، وہ تمام مسلمان جو ادا کر سکتے ہیں، they should must pay زکوٰۃ following proper rules. ان کو بالکل مکمل رولز کو فالو کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. what do you mean by the path of righteousness؟ تو آپ کا کیا مطلب ہے سیدھے راستے سے؟ سیدھے راستے سے آپ کیا مراد دیتے ہیں؟ in my opinion path of righteousness is the path of Allah and Rasul. تو میرے اوپینین میں، میری رائے میں رائٹیسنس، پاتھ آف رائٹیسنس جو ہے یعنی کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے. only they can show us the way of success. صرف وہی جو ہیں ہمیں کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں. تو جناب اللہ اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم چلیں گے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ ہر مسلمان کی جو ہے وہ ہونی چاہیے، پکا پختہ یقین ہونا چاہیے. آگے ہے ہمارے پوسٹ ریڈنگ کویشچن. واٹ از دا امپورٹینس آف دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی کیا امپورٹینس ہے؟ آنسر ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ ایز اٹ گیوز اے کمپلیٹ میسج ٹو آل مسلمس ٹو لیڈ دیئر لائفز ان لائٹ آف ٹیچنگز آف اسلام. تو یہ لاسٹ جو لائن ہے وہی میں نے اس کے آنسر میں لی ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو ہے وہ اسلام کی روشنی میں، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. ڈسکرائب دا لاسٹ پوائنٹ آف دا لاسٹ سرمن آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے لاسٹ پوائنٹ کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، یعنی کہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں مختصر کر کے. تو میں نے مختصر کر کے بیان کر دیا ہے. In last point حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم asked the present people to convey the message to absent ones. آخری پوائنٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موجود لوگ تھے ان کو
اپنا پیغام جو غیر موجود ہیں ان تک پہنچانے کے لیے کہا ہے. اور اس کے علاوہ ہی آسکڈ پیپل ٹو بیئر وٹنس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ گواہ رہیں دیٹ ہی ہیز ڈیلیورڈ دا میسج آف اللہ اینڈ ہیز فلفلڈ ہز ڈیوٹی، کہ انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو مکمل کر لیا ہے، یعنی کہ اپنی جو مقصد ہے اس کو پورا کر دیا ہے. یہ تھے جناب ہمارے پری ریڈنگ، پوسٹ ریڈنگ اور وائل ریڈنگ کویشچنس. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دوسرے لوگوں کو انوائٹ کیجیے کہ میرے چینل کو وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.